پڑھ لیجیے جی۔ اب آج ہم فعل نہیں کے بارے میں پڑھ رہے ہیں نا، فعل نہیں کے بارے میں۔ فعل اس میں کیا کہتے ہیں اس کو، یہ تو یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا۔ یہ بدا اے عزیز تاتوانی از یاد خدا غافل نمانی کم خور تا خود نرنجی کم گو تا دیگرا نرنجا، دیگرا نرنجا، یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا نا، ٹھیک ہے نا جی؟ صاحب مزید کوئی مشکل ہے تو ہم وہاں چلتے ہیں۔ نہیں ایک مرتبہ ہو سکتا ہے نا کہ تھوڑا بہت یہ امر کا آ گیا، ایک مرتبہ میں اس کو پڑھ لیتا ہوں تاکہ پھر جو ہے نا کیا ہے کہ آپ کے لیے جو اگلا سبق وہ آسان ہو جائے۔ اور فعل امر حاضر معلوم جو ہے یہ فعل مضارع سے بنتا ہے۔ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ مضارع کے آخر سے دال کے گرا دینے سے، مضارع کے آخر کے دال کے گرا دینے سے فعل امر حاضر بن جاتا ہے، جیسے خواند سے خواں۔ اور یہ بات فائدے کے طور پر ہے کہ فعل امر کے شروع میں با کو بڑھایا جاتا ہے، لیکن وہ با زیادہ ہوتا ہے، اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا۔ محض کلمے کو خوبصورت بنانے کے لیے با کو لایا جاتا ہے۔ تو بخواں مانے پڑھ، دیہد سے دے، تو با ملایا دیا تو یہ بدے بن گیا مانے دے۔ بکن مانے کر، بیا مانے آ، برو مانے جا، بشنو مانے سن، بنویس مانے دکھ، بشو مانے دو، یہ شو ید سے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ جب دال کو اگر کر دیں تو یا واو کے بعد یا کو نہیں پڑھا جاتا۔ ببی مانے دیکھ، بی ند سے، بی ند سے ببی مانے دیکھ۔ نشی ند سے نشی بنا، نشی کا معنی بیٹھ، تو با ملایا تو بنشی بن گیا۔ بیار، یہ آورد، یہ آرد سے دال حذف کر دو تو آر بن جائے گا، تو با جب ملائیں گے تو الف اور آر بن جائے گا۔ اور با کا چونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس کا علیحدہ معنی ہوتا ہے، اس وجہ سے یہاں پر ہم نے اس کو ایک صیغہ بنا دیا، بیار کر دیا۔ شو مانے ہو جا، بدار مانے رکھ، بغیر مانے پکڑ، بدا مانے جان، اور مانے کھا، آموز مانے سیکھ۔ کتاب بیار، کتاب لا، ہر چے خواندائی باز بخواں، جو پڑھا ہے تو نے، پڑھا ہے خواندہ استی تھا اصل میں ہی، جو کچھ تو نے پڑھا ہے دوبارہ پڑھ۔ آبے سرد بدے، ٹھنڈا پانی دے، پیش من بیا، میرے سامنے آ جا، دستے دست بشو، یہ نبر جو ہے نا غلط ہے، یا دست خود ہے، یہ دست خود ہے، ہاں دست خود ہے، دست نو نہیں ہے، یہ دست خود ہے۔ دست خود بشو، اپنا ہاتھ دھو، یہ نبر نہیں ہے، یہ ہے دست خود۔ تو دوسری والی فارسی میں ہم کھولیں گے تو وہاں پر جو ہے نا کیا ہے کہ ہمیں یہ بالکل آسانی سے مل جائے گا، وہ دست خود ہے۔ یہ دست نبر جو ہے نا کیا ہے کہ اس سے کاتب کی غلطی ہے، یہ نا کہ دست خود بشو، اپنا ہاتھ دھو۔ بندے بزرگاں بشنو، بزرگوں کی نصیحت سنو۔ سبق خود بنویس، اپنا سبق لکھ، وضو کن، وضو کر، ہما وقت خدائے خود را یاد دار، سارا وقت اپنے خدا کو، خدائے خود مانے اپنے خدا کو، را مانے کو، اپنے خدا کو یاد رکھ۔ جزب دان فقیر وہ مکتب برو، جزب دان کہتے ہیں کہ غلاف وغیرہ، یا جو ہے نا کیا ہے کہ آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں، کیا کہتے ہیں جو بستہ، جو طلباء کا جو ہے نا کیا ہے کہ بستہ ہوتا ہے عام طور پر، اس کو کیا کہتے ہیں لطینوا صاحب؟ جوزدان بولتے ہیں صاحب۔ قرآن مجید کا عام طور پہ جو قرآن مجید کو رکھتے ہیں اس کو جوزدان بولتے ہیں عام طور پہ۔ ہاں، یا اس کو رحل بھی بولتے ہیں، رحل تو نہیں بنے گا، نہیں رحل وہ ہے جس پہ کتاب رکھ کے آپ ہے نہ پڑھتے، اسٹینڈ ہاں یہ غلاف جو ہے نا کیا ہے کہ اس کا بنے گا، غلاف بن سکتا ہے جی، ہاں غلاف، یا اس طریقے سے جیسے کپڑے کا کوئی چیز بنا کپڑے کا، ہوتا جی تھا، جی ہاں ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا، مکتب برو مانے مطلب یہ کہ مدرسے جا، کیوں پیش استاد آئی سلام کن، جب استاد کے سامنے، دیکھو نا پیش استاد کے سامنے، پیش مانے سامنے ہوتا ہے، آئی یہ اصل میں تھا آید،
آید آیند آئی آید آیم آئے، کہ جب استاد کے سامنے آئے تو سلام کن مانے سلام کر، جائے خود بآرام بنشین اپنی جگہ پر آرام سے بیٹھ، ورنہ وہ پچھلے جو ہم نے پڑھا تھا کہ بھئی اپنی بر جائے خود بآرام نہ نشست، وہ اپنی جگہ پر آرام پہ نہیں بیٹھتا تھا تو اس کو پھر مار پڑی، وہ جو پیچھے ہم نے پڑھا تھا یاد ہے نا؟ جی 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 ہاں، کہ جائے خود بآرام بنشین اپنی جگہ پر، یہ جو جہاں پر اب ہم جائے خود، مطلب اصل میں یہ تھا بر جائے خود، اصل میں یہ کیا تھا بر جائے خود، عبارت تھی اصل میں بر جائے خود، یہاں پر کاتب سے غلطی ہے، ٹھیک ہے نا جی، جہاں پر جو ہے نا کیا ہے کہ کاتب سے غلطی ہے، وہ کیا غلطی ہے کہ انہوں نے یہاں پر اس کو صحیح نہیں لکھا، اصل میں یہ تھا بر جائے خود بآرام بنشین۔ ایک منٹ ذرا دیکھتے ہیں کہ اگر 14 میں سے 14 صفحہ میں مل جاتا ہے تو یہاں سے ہمیں مل جائے گا، لیکن یہ چونکہ 14واں صفحہ اس میں ہے ہی نہیں، تو یہ جو ہے نا کیا ہے کہ اصل میں عبارت بنے گی بر جائے خود بآرام بنشین، اپنی جگہ پر آرام کے ساتھ بیٹھ، ادب بیاموز ادب سیکھ، یہ صفحہ نمبر ہے 19۔ اب ہم جائیں گے 20 پر، یہ 21 آ گیا، یہ 20۔ پیش شو، اصل میں تھا پیش شو، دو مرتبہ پیش ہے، کیا پیش شو آگے ہو، مطلب کہنے کا یہ ہے کہ وہ اپنے والد صاحب جو ہے وہ اپنے بچے کو نصیحت کر رہا تھا کہ پڑھائی لکھائی میں آگے ہو جا، جتنا تم سے ہو سکے اتنا جو ہے نا کیا ہے کہ تو آگے اچھا پیرا ہن را ببی سکما ندارت، جہاں سے پھر یہ ایک اور علیحدہ جو ہے نا کیا ہے کہ پیرا شروع ہو گیا، کرتے کو دیکھ کہ بٹن نہیں رکھتا، خیات را بدے کہ رفو کنت، دردی کو دے کہ وہ رفو کرے، دیکھو وہ را کا منع کر رہے، بدے کا منع ہوتا ہے دے کہ رفو کنت رفو کرے، چاکر را بگو اس پہ عربی را زین کنت، نوکر کو کہے کہ عربی گھوڑے کو زین کرے، نوکر کو کہے کہ عربی گھوڑے کو زین کرے، کالش کا نیا رد بگی نہ لائے، کالش کا نیا رد مانے بگی نہ لائے، بکچا بیار کے امروز تبدیل لباس میں کنم، بکچا کا منع ہوتا ہے تھیلا، یا وہ جو ہے نا کیا ہے کہ گٹڑی، یا جو ہے نا کیا ہے کہ آپ جو بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، بکچا بیار کے امروز تبدیل لباس میں کنم، گٹڑی لا کہ آج میں لباس تبدیل کرتا ہوں، بدائے عزیز جان ہے پہرے تا تمانی، از یاد خدا غافل نمانی، جتنا تجھ سے ہو سکے خدا کی یاد سے غافل نہ رہے، کم خود تا خود نہ رنجی، کم کھا تاکہ تو خود تکلیف میں نہ پڑے، کم گو تا دیگرا نہ رنجن، آہستہ بول تاکہ دوسرے نہ پریشان ہوں یا دوسرے تکلیف میں نہ پڑے۔ جہاں تک تو یہ آپ کا یعنی جہاں تک تو آپ کے لیے آسانی ہو گئی۔ ہاں یہاں اب پڑھ ہم لیے تھے نا، ہاں یہ ہم نے پڑھ لیا تھا، یہ میں نے دوبارہ پڑھ لیا، جی یہ ہم نے پڑھ لیا تھا تاکہ دوبارہ تاکہ آپ کی ریپیٹ بھی ہو جائے اور آپ کے لیے آسانی بھی ہو جائے۔ جی 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 کیا کہنا چاہتے ہیں لطیف صاحب؟ نہیں کچھ بھی نہیں صاحب۔ ہاں اچھا جی، اب ہم چلتے ہیں آگے ذرا کہ فعل نہیں کس سے بنتی ہے، کہتے ہیں فعل نہیں فعل امر سے بنتی ہے، فعل امر بنتا ہے فعل مضارع سے، اور جو نہیں ہے وہ بنتی ہے فعل امر سے، ٹھیک ہے نا جی، فعل امر بنتا ہے فعل مضارع سے، اور فعل نہیں بنتی ہے امر سے۔ یاد رکھو کہ امر سے دو چیزیں بنتی ہیں، نمبر 1 فعل نہیں، نمبر 2 اسم فاعل۔ اسم فاعل کی نشانی ندا، اگر امر کے آخر میں ملائیں گے تو اسم فاعل بن جائے گا 81، اور اگر جو ہے نا کیا ہے کہ اسم فاعل امر کے شروع میں میم لگائیں گے تو اس کو جو ہے نا کیا ہے کہ میم لگائیں گے تو جو ہے نا کیا ہے کہ کیا بن جائے گا، فعل نہیں بن جائے گا۔ تو اب دیکھو اوپر تھا دے، دے سے مدے مانے نہ دے، جی یہ رضی اللہ صاحب میں آپ کو کہوں گا کہ یہ آپ مانا کر لیں۔ جی ہاں اس کی نظر آ رہی ہے؟ ہم سب دکھ رہی۔ ہاں
جی بولیے رسول اللہ صاحب. مخا مدا مگو مکن مرو مدار مباش. ہاں مدے کا معنی بنے گا نہ دے، مت دے. مدے کا معنی بنے گا مت دے. مخا ہیں جی شروع سے کرتے ہیں نا، مخا سے. ہاں مخاں سے، شروع سے وہاں سے کریں، مخاں سے کریں. مخاں مانے مت پڑھ. یہ ہاں یہاں سے مخاں. جی مخا نمبر 2 مدا. ہاں مخاں کا معنی بنے گا مت پڑھ. مدا مانا بھی کرتے جائیں نا، مانا بھی کرتے جائیں. مدے مانے مت دے. ہاں. مکن مانے مکن مگو کن پہلے. مانے کر. کن مانے کر. مکن مانے نہیں پہلے مگو ہے نا. ہاں پہلے. یہ اسکرین نظر آ رہی ہے آپ کو اسکرین پہ؟ یہ یہاں سے پڑھیں گے، کہاں ہاں سے پڑھیں گے آپ؟ نہیں یہاں میں میری کتاب میں سے پڑھ رہا ہوں میں. آلموسٹ سیم اچھا سیم ہے نا. اچھا یہ فعل نہیں سے پڑھ رہے ہیں. نہیں دوسرے والی کی. ہاں یہ مختلف نہیں سے ہاں مختلف ہاں مصدروں کے نہیں حاضر اور ان سے فکرے. جی جی یہاں سے پڑھیں. وہ جی اپنی ٹھیک ہے. پرانی کتاب سے صاحب. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے صحیح ہے جی. مخا مدا مگو مکن مرو مدار مباش. ہاں جی ہاں جی. مخواں مانے مخا مانے مت پڑھ. مداح ہاں مانے مت دے. مگن مگو مگو مت کے. مت کہ کیونکہ یہ گویت تھا نا، گویت سے مکن گو بنا، اور پھر یعنی کہ گو سے مگو. گو مانے کے، مگو مانے مت کے. مگو مکن ہاں مکن مانے مکن مانے مت کر. مت کر. ہاں مکن مرو. مرو یہ اصل میں مضارع تھا رود. رود مانے جاتا ہے یا جائے گا. برو، برو مانے جا. مرو مانے مت جا. ہاں. آگے بدار مانے رکھ. مدار مانے مدار مت رکھ. ہاں. باش مانے ہو جا. مباش مانے مت ہو. ہاں مت ہو. صحیح ہے، ٹھیک ہو گیا. میرے خیال میں تھوڑا سا آپ کو ہے ابھی تھوڑی مشکل نظر آ رہی ہے. مجھے سمجھ میں یوں آ رہا ہے کہ تھوڑی بہت مشکل نظر آ رہی ہے رجوع صاحب. نہیں لکھنے تو جا رہا تھا منصا میں. اچھا اچھا اچھا. تو چلیے آگے پڑھیں. غلط مخواں کا معنی کیا بنے گا؟ غلط مخاں نہیں پڑھا. غلط مت پڑھ. غلط بول تو غلط ہی ہے. غلط غلط ہاں غلط 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 مت پڑھ. غلط مت پڑھ. ہاں میرے خیال میں منع کر لوں. جی کر لیجیے مصعب. ہاں غلط مخواں اصل میں غلط مخواں مانے مت پڑھ. غلط مخواں مانے غلط مت پڑھ. دل تنگ مدار. تنگ دل مدار. مدار مانے مت رکھ. مدار تھا. آنچے ندانی مگو. وہ جو نہیں جانتا تو مت کہہ. آنچے ندانی مگو. وہ جو نہیں جانتا تو مت کہہ. یعنی یہ بھی بہت بڑی نصیحت ہے کہ اگر انسان کسی مجلس میں بیٹھا ہے
اور اس مجلس کے بارے میں انسان کو زیادہ علم نہیں ہے تو کہتے ہیں کہ آنچے ندانی مگو، وہ جو نہیں جانتا تو مت کہے، اب نماز خواندن غافل مباش، نماز پڑھنے سے غافل نہ ہو جا، غافل مت ہو۔ این کتاب را از دست مدے، اس کتاب کو ہاتھ سے مت دے، بمجلس بدا مرو، بروں کی مجلس میں، مجلس بدا بروں کی مجلس، بمانے میں، مرو مانے مت جا، بروں کی مجلس میں مت جا، کتاب خود را خرا خراب مکن، اپنی کتاب ایک نظر آسان ہو جائے اتنی دیر تک آپ تھوڑا کریں۔ آپ کی آواز نہیں آ رہی؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی؟ شاید پھر مول صاحب کا آواز نہیں آ رہا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी असल जी बात ये चल रही थी कि फेल नहीं जो है वो फेल मुजारे से फेल अमर से बनती है, शुरू में मीम लगा देने से फेल नहीं बन जाती है। उसकी मिसाल वो हमने आगे जो है क्या है कि कुछ मिसालें हमने पढ़ ली, बहरहाल दोबारा पढ़ते हैं। गलत मखा गलत मत पढ़, दिल तंग बदार तंग दिल मत रख, आंचे नदानी मगो, वो जो नहीं जानते आप, नदानी माने आप, या नहीं जानते तुम, या नहीं जानता तू, मतलब ये कि उस हिसाब से जो है ना क्या मना किया जाएगा, अदब के लिहाज का अदब का भी लिहाज रखा जाएगा, तो फिर ये माना पकड़ेगा वो जो आप नहीं जानते मत कहो। अज नमावे ख्वाना गाफिल मबाश, नमाज पढ़ने से गाफिल मत हो। ई किताब रा अज दस्त मदे, इस किताब को हाथ से मत दे। तो मजलिस से बदा मरो, बुरों की मजलिस में मत जा। किताब खुदरा खराब मकुन, अपनी किताब को खराब मत कर। जबान फारसी खेले दुश्वार हस्त, फारसी जुबान कुछ मुश्किल है, लेकिन शीरी हस्त, लेकिन मीठी है। शर्म मकुन, शर्म मत कर। हर बतवानी व फारसी हरफ बदन, जितना तुझसे हो सके, जितना तुझसे हो सके। हर बतवानी मतलब ये कि जितना तुझसे हो सके, व फारसी हरफ बदन, फारसी में बात कर। अगर हमी तो मश्क में शब्द हम माने भी, ई माने ये, इस भी इसी तरीके से मश्क होती है। बदगो मबाश, बदगो मतलब बुरा कहने वाला, मतलब ये कि जिसके आपको पता है कि बाज औकात बाद बंदे वो होते हैं कि जो जिनकी जबान जो है ना क्या है कि वो आती है, आप यूं भी कह रहे हैं कि वो जब भी बात करेंगे गालियां वगैरह निकालेंगे या बुरे अल्फाज निकालेंगे। तो इसलिए ये नसीहत की जा रही है कि बदगो मवाश मतलब एक बुरा कहने वाला मत बन। अच्छा, कुन माने कर, कुन माने कर, कुनेद माने करो तुम। अमर हाजिर के दो सीखे आते हैं, कुन माने कर, कुनेद माने करो तुम। बबी माने देख, बबी नेद माने देखो तुम। मकुन माने न कर, मकुनेद माने न करो तुम। मगीर माने न पकड़, मगीर माने न पकड़ो। अब यहाँ पर ये जो है ये मश्क जो है ना ये हो रही है कि फेल अमर हाजिर की और फेल नहीं की। सगरा निगाह कुनेद, कुत्ते को महफूज करो। चे मोहब्बत बेकुनद, कितनी मोहब्बत करता है। चे का माना बन रहा है कितनी, ये शायद आपने ना ही नहीं लिखी होगी तो आप इसको भी लिख सकते हैं। कितनी जो है सवाल याद है, कितनी मोहब्बत करता है। बबी ने देखो, चित और दुमश में जुबानत, किस तरह अपनी दुम हिला रहा है। निशान मोहब्बत हमीस, इसके मोहब्बत की निशानी भी यही है। खेश व बेगाना रा खूब में शुनासत, अपने और पराये को अच्छी तरह पहचानता है। दोस्त व दुश्मन रा खूब मैदानत, दोस्त और दुश्मन को अच्छी तरह जानता है। दस्त बदहानश मकुनेद के में गुजर, दस्त माने हाथ, बदहानश माने उस, दहान माने मुंह, शीन माने उसके, ब माने में। हाथ उसके मुंह में न करो, मत करो, के में गुजर के काटता है। दुमश मगीरे, उसकी दुम को मत पकड़ो। कोशिश न में आए, उसको अच्छा नहीं आता। मगुजार के दरू बजाया, ना ही छोड़ के, मत छोड़ के अंदर आएगा। बदरशकुन के फर्श पलीद में शब्द, उसको बाहर कर, उसको बाहर कर, उसको बाहर कर के फर्श पलीद होता है। जिस्मस नजस, उसके उसका जिस्म नजस है। क्योंकि हमने इस्म फाइल के बारे में पढ़ लिया है तो हम इसको भी जो है क्या है कि थोड़ा कंप्लीट कर लेते हैं। इस्म फाइल क्या सी। अच्छा, वैसे रतिलवा साहब जो पीछे हमने बहस पढ़ी फेल नहीं की, फेल अमर हाजिर मालूम की, इसमें आपको किसी किस्म की कोई दुश्वारी, कोई मुश्किल मखदूमात के साथ? नहीं। अच्छा, आगे हम चले। जी हाँ, आगे चले। परिंदा माने उड़ने वाला, आफरींदा माने पैदा करने वाला, नवीसिंदा माने लिखने वाला, ख्वानिंदा माने पढ़ने वाला, ख्वाइंदा माने मांगने वाला। तो अब ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि भाई फेल अमर हाजिर के आखिर में नदा के मिला देने से फेल इस्म फाइल क्यासी बन जाता है। ठीक है जी, इस्म फाइल क्या है, जैसे खुदा आफरीनिंदा ए मा अस्त, खुदा हमारा पैदा करने वाला है। तो हम इसका माना यूं करेंगे, खुदा हमें पैदा करने वाला।
نویس دانت کے درج نامہ کس لکھنے والا جانتا ہے کہ خط میں کیا ہے؟ امروز پرندہ خوبے دیدم، آج اچھا پرندہ دیکھا میں نے، آج اچھا پرندہ دیکھا میں نے۔ خوانندہ قرآن مجید مقبول خدا است، قرآن مجید کا پڑھنے والا خدا کا مقبول بندہ ہے۔ خواہندارا از در محروم مکرداں، سائل کو یا مانگنے والے کو دروازے سے محروم مت لوٹا۔ اچھا، اس کے بعد ہے اسم فاعل سمائی۔ اسم فاعل سمائی کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسم فاعل سمائی وہ ہوتا ہے کہ جو اہل زبان سے سنا گیا ہو، لیکن اس کا تھوڑا ایک دو تین ہیں۔ ایک قاعدہ ہے وہ چلو میں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے آسانی بن جائے۔ یاد رکھو کہ بھائی اگر اسم فاعل کے شروع میں امر کے شروع میں جو ہے نا کیا ہے کہ اگر جو کوئی اسم لایا جائے، بالفرض دیکھو یہ کن یہ امر ہے نا، کن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کن کا معنی ہوتا ہے کر، کن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کر۔ جیسے ایک کن دد، ٹھیک ہے نا، کن دد جو آتا ہے تو وہ بھی جو ہے نا کیا ہے کہ اس کا مضارع آتا ہے اور اس کا بھی امر جو ہے کن آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ پھر تھوڑی لمبی بات ہے لیکن اس کو آپ سے رہنے دیں۔ بالفرض یہ کن ہے، کن کا معنی ہوتا ہے کر۔ اب اس سے پہلے ایک قسم آیا ہے چاہ، تو چاہ کا معنی ہوتا ہے کنواں۔ کن کا معنی بن جائے گا ہم یعنی کیا اس کا معنی آپ کر والا کریں لیکن یہ کھودنے والا کریں آپ، کندیدن چونکہ کھودنا، کندیدن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کھودنا۔ تو چاہ کن کا معنی کیا بنے گا؟ کھودنے والا، کنواں کھودنے والا، کنواں۔ جس طرح ہم کہتے ہیں نا گور کن، صاحب گور کن کا لفظ سنا ہے؟ جی ہاں، تو گور کا معنی کیا بنتا ہے؟ قبر۔ گور کا معنی بنتا ہے قبر، کن کا معنی کیا بنتا ہے؟ قبر کھودنے والا۔ تو گور کن، اب دیکھو کن امر ہے، اس سے پہلے ہم نے ایک اسم لایا، یعنی امر حاضر سے پہلے اگر اسم ہو تو اس کا معنی جو ہے وہ بنتا ہے اسم فاعل والا۔ اگر امر سے پہلے کوئی اسم لایا جائے تو اس کا معنی کیا بنتا ہے؟ اسم والا بنتا ہے۔ جی مخدوم عادل صاحب، میں نے یہ قاعدہ جو بیان کیا آپ اس کو دوہرا پائیں گے؟ جی ہاں جی، کیا بیان کیا؟ ہاں جی رتنا صاحب آپ بتائیے، شاید اس کی طرف سے آواز نہیں آ رہی۔ آواز صاف نہیں ہے۔ جی جی امر سے پہلے اگر اسم آیا تو اس میں فاعل کا معنی اسم کا معنی ہے نہ ہوگا، جیسے جو ہے گور ہے، گور ہاں کن ہوا تو جو ہے ہاں خبر کھودنے والا، چاہ ہے تو ہاں، چاہ کن، اسی طرح سے کنواں چاہ کن، کھودنے والا، کنواں کھودنے والا۔ ہاں۔ اچھا ایک اور اب ہم ذرا اور بھی طرف چلتے ہیں نا۔ ایک بریدن مصدر کا، ایک بریدن مصدر، بریدن جو مصدر ہے نا اس کا معنی ہوتا ہے لے جانا۔ بریدن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لے جانا۔ اور اس کا جو مضارع بنے گا نا وہ بررد بنے گا۔ وہ کیا بنے گا؟ بررد۔ تو بررد سے جب آپ دال کو ہٹا دیں گے تو بر بن جائے گا۔ بر کا معنی کیا بن جائے گا؟ لے جا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو بار مانے بار، بر مانے بوجھ اٹھانے والا۔ جی رتنا صاحب۔ جی مول صاحب جی ہو۔ ہاں، تو اسی طریقے سے مردم مانے آدمی ہوتا ہے۔ در یہ ایک یعنی کیا ہے کہ اس کا جو امر آتا ہے، اس کا جو مصدر آتا ہے وہ آتا ہے دریدن۔ دریدن کا معنی ہوتا ہے پھاڑنے والا۔ دریدن معنی کیا ہونا؟ پھاڑنا۔ دریدن کا معنی پھاڑنا۔ مضارع آتا ہے دررد۔ تو جب ہم دال کو ہٹا دیں گے تو کیا معنی بن جائے گا؟ در۔ دال کو ہٹا دیں گے تو کیا معنی بن جائے گا؟ لفظ کیا بن جائے گا؟ در۔ در مانے پھاڑ، مردم در مانے آدمی پھاڑ۔ تو اس کا ہم کیا کہیں گے؟ مردم در کا معنی کریں گے بھائی درندہ، اس کا معنی ہم کریں گے درندہ۔ درندہ درندہ ہم کیوں کہتے ہیں؟ دیکھو در پھاڑ، آگے ندا ملا دیا تو درندہ بن گیا۔ جی سمجھ میں آئی بات کہ نہیں؟ جی جی مخدوم صاحب کچھ بولنا چاہ رہے ہیں صاحب؟ جی جی مکتوم صاحب، جی آواز نہیں آ رہی ان کی۔ جی مکتوم صاحب
جی مختوم عادل صاحب نہیں یہ ہیں جی. غلطی سے ہینڈ ریز کر دیا. اچھا چلے چلے ٹھیک ٹھیک چلے آگے چلے. تو اب ذرا دیکھیے کہ بھائی مردم در کا معنی کیا بنے گا؟ آدمی پھاڑنے والا. آدمی پھاڑنے والا کیا ہوتا ہے؟ درندہ ہی ہوتا ہے نا. تو ہم اس کا معنی کریں گے درندہ. ویسے جو درندہ ہے نا یہ بھی خود فارسی کا لفظ ہے، لیکن ہم اس کو کافی استعمال کرتے ہیں. کس میں؟ فارسی میں استعمال کرتے ہیں. تو بہرحال یہ میں نے آپ کو بات سمجھا دی، آگے انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. اب ہم مانا کرتے ہیں دانا مانے جاننے والا، بینا مانے دیکھنے والا، بار بار مانے اٹھانے والا، مردم در مانے آدمی پھاڑنے والا یعنی درندہ، جا اکل مانے کنواں کھودنے والا، آخر بی مانے دور اندیش. دور اندیش بھی ایک فارسی کا لفظ ہے یعنی دور کا سوچنے والا. خندہ مانے ہنسنے والا، رواں مانے جاری، خوش دل مانے راضی، مزدور مانے مزدور. اب یہ صفحہ نمبر ہے 21. ہم ابھی چلیں گے صفحہ نمبر 22 پر، شاید اوپر 1 منٹ نیچے ہی ہے. پھر یہ 21 آ گیا، یہ 20، یہ 23، یہ 22. پھر تو دانا و بینا ہستی، اے خدا تو جاننے والا اور دیکھنے والا ہے. احتیاج ما نداری، ہماری ضرورت. احتیاج کا معنی ہوتا ہے ضرورت. ما مانے ہم، احتیاج ما مانے ہماری ضرورت. نداری نہیں رکھتا تو. آب رواں پاک است، جاری پانی پاک ہے. تاتوانی در رنج و راحت خنداں باش، جتنا تجھ سے ہو سکے دکھ اور سکھ میں ہنسنے والا ہو جا. چاہ کن را چاہ درپیش، یہ ایک کہاوت ہے جس کو ہم یوں بھی کہتے ہیں کہ بھئی گڑھا کھودنے والا گڑھے میں خود گرتا ہے. ہوتا ہے نا تیونہ صاحب، ہم کہتے ہیں کہ بھئی گڑھا کھودنے والا کیا ہوتا ہے کہ وہ گڑھے میں خود گرتا ہے. تو اب یعنی چاہ کن را چاہ درپیش کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جس نے کنواں کھودا نا وہ کنویں میں خود گرا. جی چاہ کن را چاہ درپیش، اس کا معنی کیا بنتا ہے کہ کنواں کھودنے والا کنویں میں، کنواں کھودنے والا کنویں میں. جی کیا معنی بنے گا؟ کنواں کھودنے والا کنویں میں. ہاں کنویں میں. مطلب یہ کہ ہم کسی کے لیے ہم چاہتے ہیں نا کہ بھئی ہم کسی کی برائی چاہیں، پھر کیا کرتا ہے پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا نا کہ راستے میں کیا کرتے تھے کہ وہ گڑھا بنا دیتے. تو جی بعد جی اوقات یوں ہوتا تھا کہ وہ رات کے وقت جب جا رہے ہوتے تھے وہ خود جا کر اس گڑھے میں گر جاتے. تو اس کو کہا جاتا ہے چاہ کن را چاہ درپیش. ٹھیک ہے نا جی. خرے بار بر بے از شیر مردم در، خر مانے گدھا، بار بار مانے بوجھ اٹھانے والا، گدھا بوجھ اٹھانے والا بہتر ہے. اد شیر مردم در، شیر یعنی شیر درندے سے، کیونکہ شیر درندہ ہے نا تو شیر سے بہتر کیا ہے؟ گدھا ہے. گدھا کیوں بہتر ہے؟ اس لیے کہ وہ بوجھ اٹھاتا ہے نا. اچھا یہ اگر جو ہے نا کیا بہتر کا ہاں لفظ کیا آئیں گا یا بے 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 با ہے اس میں نہیں، بہتر بے. ہاں ہاں یہ لکھ لیں، اس کو لکھ لیں بے، اس ہاں کو جی لکھ جی لیں. ہاں اس کو با کے نیچے زیر بے. دیں جی اور ہا کے اوپر جو ہے نا کیا ہے کہ جزم دے دیں. بے، یہ بن جائے گا بے. یہ ازمانے جو ہے سے لیں گے نا. ہاں سے. تو اب مانا کیا بنے گا کہ گدھا بوجھ اٹھانے والا شیر سے بہتر. درندے سے بہتر ہے. گدھا بوجھ اٹھانے والا شیر سے شیر، بہتر ہے، ہاں درندے سے شیر بہتر سے ہے. بہتر، ہاں شیر درندے سے بہتر ہے. شیر درندے سے بہتر ہے. جی لکھ لیا مانا؟ نہیں مطلب وہ سمجھ میں آ گیا. اچھا چلو ٹھیک ہے. اچھا مرد آخر بھی مبارک بندہ ایست، مزدور اندیش مرد برکت والا بندہ ہے. دور اندیش بندہ، جو دور اندیش بندہ ہوتا ہے نا، ہمیشہ آپ دیکھیں گے کہ ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس کے اگرچہ غریبی ہو لیکن وہ پریشان نہیں ہوگا. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ امیر ہو، نہیں، اگر وہ غریب بھی ہو لیکن وہ پریشان نہیں ہوگا. کیوں کہ وہ دور اندیش ہے. وہ ہمیشہ آگے کی رکھ کر سوچتا ہے کہ بھئی آگے کی رکھ کر میں نے
آگے میں نے کون سا قدم اٹھانا ہے کون سا قدم نہیں اٹھانا، تو جب وہ آگے کی سوچتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد فرما دیتا ہے۔ تو اب معنی کیا بنے گا کہ بھئی دور اندیش مرد برکت والا بندہ ہے، اور آگے مزدور خوش دل کندگار بیش۔ اب یہ ایک ہے بیش اور ایک ہے پیش۔ پیش کا معنی ہوتا ہے سامنے، بیش کا معنی ہوتا ہے زیادہ۔ بیش کا معنی کیا ہوتا ہے؟ زیادہ۔ زیادہ۔ ہاں، اکثر طور پر جو لوگ جو نہیں جانتے ہیں وہ کہتے ہیں کوئی کمی پیشی، وہ کہتے ہیں کوئی کمی پیشی ہے تو بتائیں۔ کمی پیشی نہیں ہوتی اصل میں، لفظ کیا ہوتا ہے؟ کمی بیشی۔ بیش۔ کمی بیشی، کوئی کم زیادہ ہے تو بتائیں۔ جی سمجھ میں آ گیا جی؟ مزدور خوش دل کندگار بیش۔ خوش دل مزدور کرتا ہے کام زیادہ۔ خوش دل مزدور کرتا ہے کام زیادہ۔ جی سمجھ میں آئی بات یہاں تک لطیف نواز صاحب؟ جی 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 ہاں۔ جی۔ اچھا یہ بھی ہم نے پڑھ لیا تھا، لیکن یہ کہ چلو ہم اس کو نا ایک مرتبہ کسی اسٹیشن پر پہنچاتے ہیں نا، تاکہ پھر ہمارے لیے جو ہے نا کیا ہے کہ آسانی ہو، کیونکہ روزمرہ جو ہے نا کیا ہے کہ ہم کو اسی جگہ پر چلتے رہیں تو پھر مناسب نہیں ہوتی ہے۔ کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے۔ ہاں، ایسے مفعول جو ہے نا کیا ہے کہ فعل ماضی مطلق سے بنتا ہے، اور ایسے مفعول کی نشانی کیا ہے؟ صرف ہا۔ اب یہ ہا جو ہے نا یہ ہم نے لگانا ہے فعل ماضی مطلق کے آخر میں۔ جس طرح دیکھو گفت کا معنی ہے کہا اس نے۔ مثال اس میں جب یہ لوگ کتابیں لکھتے ہیں نا تو اس میں ہاں جو ہے اصول کیوں نہیں دیتے سمجھنے لگتی۔ جیسے بھی ہے نا اس میں مفعول کے فقرے بنا دیے، تو اوپر ایک لائن اگر لکھ دیے اس میں مفعول جو ہے کس سے بنتا تو بات ہو جاتی۔ ہاں نہیں صحیح ہے بالکل آپ۔ اچھا وہ جو میں ترجمہ کر رہا ہوں نا، کوشش جی کر رہا ہوں کہ اس میں تھوڑے بہت میں اصول لکھتا رہوں۔ کیا خیال ہے؟ وہ صحیح ہے؟ وہ جو سبق 13-14 جو میں لکھ رہا ہوں اس جی حوالے سے آپ کیا کہیں؟ صاحب اس میں لکھے تو صحیح ہے، کیونکہ کتاب اگر لکھے تو تشنے کی باقی نہیں نا پتہ نہیں جو ہے کتاب لکھتے جو ہے اسٹوڈنٹ کو طلبہ جو آئیں گے ان لوگوں کو سمجھنے کے واسطے، مگر اس میں جو ہے بالکل بیسک چیز ہی نہیں رہتی۔ اب جیسے بھی یہ کتاب ہے، اگر یہ کتاب کے اوپر لکھ دیے اس میں مفعول کیسا بناتے، تو اصول اگر بنا دیے تو جو ہے نا اس میں مفعول ڈھونڈتا، انہیں دیکھتا، وہ دیکھ کے جو ہے پھر اس سے جو ہے انہیں پڑھنے کی کوشش کرتا۔ پتہ نہیں جو ہے جتنے کتابیں ملیں گے آپ کو جو ہے نا ایک غلطی اگر ایک کے اندر ہے تو ساروں کے اندر وہی غلطی چلتی رہتی۔ اصل اب میں یہ بات یوں تھا کہ وہ جو ہے نا نقل کے لیے بھی عقل چاہیے ہوتی ہے۔ حالانکہ جو ہے یہ 200-400 صفحے کی کتاب نہیں ہے۔ ابھی بولتے لوگ ہے نا پڑھتے نہیں، ابھی پڑھتے نہیں تو جو ہے نا کم سے کم جو ہے نا پڑھنے والے کے واسطے تو انہیں تو آ رہا نہیں معلوم ہے، بلکہ جیسے بھی 48 صفحے کی کتاب ہے یہ، 50 صفحے ہے۔ اگر 50 صفحے کی کتاب کو جو ہے روزانہ اگر ایک صفحہ بھی بولے تو 2 مہینے کے اندر کتاب لکھی جاتی، ایک اچھی سی کتاب ہو جاتی۔ مگر وہ پہلی کی فارسی کی پہلی کتاب جو لگی ہوئی ہے ابھی بھی وہی چل رہی، وہی چھاپ رہی، مگر وہ بھی جو ہے نا ادھوری ہے۔ نہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ مزید اس میں کچھ جو ہے نا وہ جملے کم ہیں، مطلب یہ کہ مفہوم کے لحاظ سے نا ہم پیچھے چلیں گے نا، ہم پیچھے دیکھیں گے کہ کچھ لحاظ سے مفہوم پورا نہیں بنتا نا، بعض اوقات پورا مفہوم نہیں بنتا۔ ایک جو ہے نا اب دیکھو پیشے شو کے بعد پھر ایک اور مفہوم جو ہے نا پیرا ہم راب ابھی ایک اور مفہوم شروع ہو گیا۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مزید اس میں 2-3 جملے ایسے استاد اور شاگرد کے بیان کیے جاتے تاکہ ایک جملہ پورا ہو جائے، ایک پیرا، ایک جو ہے کیا ایک پیرا یا ایک پیراگراف، یا آپ جس کو یوں کہیں کہ آپ کیا کہتے ہیں اس کو انگلش میں پتہ نہیں کیوں کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو پیراگراف کے علاوہ کیا کہتے ہیں، مطلب یہ کہ ایک جملہ یا ایک مقصد والی بات پوری ہو جائے۔ تو میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ اس میں جو ہے نا کیا ہے کہ ایک مرتبہ فی الحال اس کو لکھ لوں، جس طرح ہے ایک مرتبہ میں اس کو لکھ لوں، تاکہ پھر اگلی باری جو ہے نا کیا ہے کہ اس کو ہم اچھے طریقے سے پھر اس میں جو چینجنگ کرنی ہے نا وہ پھر انشاءاللہ ایک مفہوم بنا کر اردو کے جملے بنا کر پھر اس جملوں کے پھر ہم فارسی میں بنائیں گے نا، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا۔ کیا خیال ہے؟ ٹھیک نہیں ہے؟ جی ٹھیک ہے۔ مطلب آپ یہ جو ریکارڈنگ کر رہے ہیں نا اس کے اندر صرف آواز ہے نہیں، یہ آپ کا کتاب بھی شو ہو رہی؟ کتاب بھی شو ہو رہی ہے جی صحیح ہے۔ ہاں کتاب بھی شو ہو رہی ہے۔ جی آگے چلیں۔ جی اب آپ کے یہاں کتاب شو ہو رہی ہے میری؟ ہاں ہو رہی، نہیں ریکارڈنگ میں بول رہا ہوں میں۔
اچھا ٹھیک آگے چلیں. اچھا جی آفریدن مانے پیدا کرنا, آفریدہ مانے پیدا کیا ہوا, نوشتن مانے لکھنا, نوشتہ مانے لکھا ہوا, دیدن مانے دیکھنا, دیدہ مانے دیکھا ہوا, آزردن مانے تکلیف دینا, آزردہ کا مانا کیا بچائے گا, تکلیف دیا ہوا, کردن مانے کرنا, کردہ مانے کیا ہوا, شنیدہ. اب یہ دیکھو یہ یہاں پر بتاتے ہیں یہ ایک ایک کئے, یہ کے نہیں ہے یہ کئے ہے, آپ اس کو لکھ لیں کئے, اپنی کاپی پر لکھ لیں صاحب, یہ بڑے کام کی ہے کئے, جی کاف زبر اور یا پر جزم کئے, یہ لکھ لیں. بے شک آپ چھوٹی یا کے ساتھ بھی لکھ لیں, کوئی ٹینشن نہیں ہے. کیا معنی کیا ہے اس کے؟ کہاں, ایک تو ہو جائے کجا ہوتا ہے, ایک کجا کا معنی ہوتا ہے کہاں, وہ ہوتا ہے جگہ کے لحاظ سے, اور یہ کہاں ہوتا ہے مرتبے کے لحاظ سے. اچھا یہ بھی آئینہ کے معنی آتا بول رہے ہیں آپ؟ ہاں آئینہ آئینہ جو ہے نا وہ ہوتا ہے یہ جگہ کے لیے آتا ہے, لیکن یہ مرتبے کے لحاظ سے آتا ہے. ہاں نہیں صرف جو ہے آپ بات سمجھنے کے لیے بول رہا تھا ابھی, کیونکہ جو ہے آواز سننے میں مشکل ہوتی ہے, اس واسطے جو ہے کلوز ٹو. ہاں جی. تو اب دیکھو شنیدن کا معنی کیا بنتا ہے, سننا. تو شنید مانے سنا, شنیدہ مانے سنا ہوا. جی لطیف نواز صاحب, شنیدن مانے کیا ہوتا ہے, سننا. شنیدن مانے کیا ہوتا ہے, شنیدن مانے سننا, شنید مانے سنا. سنا. ہاں تو شنیدہ مانے سنا ہوا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی سنا ہوا کہاں ہوتا ہے, سنا ہوا کہاں ہوتا ہے, دیکھے ہوئے کی مثل. دیکھے ہوئے کے برابر. جی جی بات سمجھ میں, یہ جو ہے نا کیا ہاں ہے, یہ یہ صاف کہاوت ہے. جی جی نہیں وہ تو صاف سمجھ میں آ جا رہا. شنیدہ کے ہاں بود مانند دیدہ. ہاں یہ بوبد ہے, بود نہیں ہے. یہ بود اگر ہم پڑھیں گے تو اس کا معنی چینج ہو جائے گا. بود مانے تھا, بوبد مانے ہے, بوبد مانے ہوتا ہے یا ہوتا ہے ہوگا, بود. جی بوبد مانے ہوتا ہے یا ہوگا. تو شنیدہ کئے بوبد مانند دید, اس کا مطلب کیا بنے گا کہ سنا ہوا کہاں ہوتا ہے دیکھے ہوئے کی مثل. جی آگے چلتے ہیں ہم. ماں مانے ہم, آفریدہ مانے پیدا کیے ہوئے, ہم خدا کے پیدا کیے ہوئے ہیں, ہم خدا کے پیدا کیے ہوئے ہیں. ہاں ہم خدا کے پیدا کیے. نوشت اے من ببی, میرا لکھا ہوا دیکھ. نوشت اے من ببی مانے میرا لکھا ہوا. دیکھ. ہاں دل آزردہ مدار, دکھی ہوئی دل مت رکھ, دکھی ہوئی دل مت رکھ. دل آزردہ مدار کیا مطلب یہ ہے کہ دکھا ہوا دل انسان کو نہیں رکھنا چاہیے, دل انسان کو خوش باش رکھنا چاہیے. دل آزردہ مدار مطلب یہ کہ دکھا ہوا دل نہ رکھ, مت رکھ. خود کردہ را علاج نیس, اپنے کیے کا, اپنے کیے کا, کردہ مانے کیا. چوری کے مار ہم تو ماروں. خود مانے, خود کا مانا کیا ہوتا ہے, خود کا مانا ہوتا ہے آپ, کردہ مانے کیا ہوا, را مانے کا, اپنے کیے کا, علاج مانے علاج مانے کوئی علاج, نیست مانے نہیں ہے, اپنے کیے کا کوئی علاج نہیں ہے. جی مانا سمجھ میں آیا؟ جی جی جی. کیا مانا بنا؟ اپنے کیے کا کوئی علاج نہیں ہے. ہاں وہ کہتے ہیں نا کہ بھئی آپ نے اپنے پیر پر پاؤں پر خود کلہاڑی ماری ہے, تو لہذا اب جو ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہے. جی ٹھیک ہو گیا. اب صحیح. میرے خیال میں یہاں تک آج کافی ہے. انف ہے صاحب, کیونکہ ادھر کا بھی ٹائم ہو رہا ابھی. ہاں ابھی نماز کا بھی ٹائم ہو رہا ہے, میں نماز پڑھ لوں اللہ تو حافظ. صحیح انشاءاللہ. اچھا یہ اس کی نا تھوڑی بہت پریکٹس کی ہمارے اندر کمی آ گئی ہے رفیع نواز صاحب. جی تو سید سفیان صاحب سے آپ کوئی ٹائم نکالیں اس قسم کا, جس میں یعنی کیا ہے کہ اس میں تھوڑی دوہرائی ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. دیکھتے ہیں مصب. صحیح ہے.
ہاں ہاں ٹھیک ہے، اوکے، اللہ حافظ. اللہ حافظ، السلام علیکم. وعلیکم. نہ تव्हांखे छा हूंदो आहे कहिड़ो तव्हांजो हूंदो आहे इहो मसइलो हूंदो आहे मूंखे तव्हां इहो थोरो सम्झायो था जे मोबाइल वेंदी पई आहे त मोबाइल तव्हां खणी जान छॾायो हुन कमरे में तव्हां वञो वञा छा थींदो आहे तव्हांखे हुन में जेतिरो न करिणो आहे ओतिरो जो कमु आहे न उहो कंदा तव्हांखे एतिरो तव्हांखे माना अकुल न आहे माण्हू कुझु अकुल को कमु वठंदो आहे त वरी माना हेॾो मूंखे न कंदो पिया पोइ त असां होॾे वञूं वरी होॾो वरी हेॾे जेको वरी माना होॾो खिल वेड़िया पिया हो अंदरि तव्हां वञो होॾे ॻाल्हाए वञी कमरे में वेही पई आहे मोबाइल त खणी जान छॾायो पर उथो त मां थोरो ॻाल्हायां थो हुनखे ख़बर
चार्जर खरीद तो चार्जर में बाहर रखो।